رومی سلطنت، جس کو بازنطینی حکومت بھی کہتے ہیں، اس کا دارالسلطنت قسطنطنیہ تھا۔ اس میں بھی خالص آمرانہ یعنی ڈکٹیٹرشپ حکومت تھی، جس طرح ایرانی حکومت تھی۔ جیسا کہ ایران کی ساسانی حکومت کے بارے میں ایرانیوں کا عقیدہ تھا کہ حکومت ان کا موروثی حق ہے، اور اہل چین اپنے بادشاہ کو شہنشاہ فرزند آسمان کہتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا آسمان نر ہے اور زمین مادہ، اور تمام کائنات کو انہی نے جنم دیا ہے، اور شہنشاہ زمین و آسمان کے جوڑے کی سب سے پہلی اولاد ہے۔ اسی وجہ سے بادشاہ کو تمام قوم کا تنہا باپ تصور کیا جاتا تھا۔ اسی طرح سلطنت روما میں رومی وطن اور رومی قومیت کی عظمت بنیادی قانون تھا۔ دوسری اقوام اور دوسرے ممالک اس قومیت کے غلام تھے۔ ان کی اسٹیٹ میں حیثیت ان رگوں اور شرائع کی سی تھی جن کے ذریعہ خون اپنے مرکز کو پہنچتا ہے۔ رومی حکومت کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ ہر قانون اور ہر ایک کے حق کو نظر انداز کر سکے، اور جس شخص کی عزت و ناموس کو پامال کرنا چاہے پامال کر سکے۔ علاوہ ازیں قومی تعصبات اور بے قید سیاست انہیں پستی کی انتہائی حد تک پہنچا دیا تھا، اور ان کی معاشرت ظالمانہ اور انسانیت کش قوانین پر مبنی تھی۔ سلطنت روما اس وقت دو بازوؤں میں تقسیم ہو چکی تھی، مغربی باز اور مشرقی بازو۔ مغربی بازو اخلاقی طور پر تنزل اور انحطاط کے انتہائی نقطہ پر پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ ایڈورڈ گبن ہی نے لکھا ہے، اگر اس وقت روم کے تمام بیرونی وحشی مخالفین فنا بھی ہو جاتے تو ان کی تباہی سلطنت کے مغربی بازو کو زوال اور تباہی سے نہیں بچا سکتی تھی۔ ایک مقام پر ایڈورڈ گبن نے اپنی کتاب تاریخ زوال و انحطاط روما میں لکھا ہے، رومن حکومت مخالفین کی نظر میں روز بروز زیادہ کمزور اور خود اپنی رعایا کی نظر میں زیادہ ظالم اور ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ کفایت شعاری جتنی ضروری ہوتی جا رہی تھی، اسی قدر اس کی جانب سے بے اعتنائی بڑھتی جا رہی تھی، اور جس نسبت سے رعایا کے مصائب روز بروز تھے، اسی نسبت سے ٹیکسوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس سیاسی انارکی اور اخلاقی انحطاط اور پستی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جرمنی کی وحشی اقوام نے سلطنت روما کے مغربی بازو کو کچل کر رکھ دیا، اور سفاکانہ اور وحشیانہ مظالم کی وجہ سے رعایا کو پھیس کر رکھ دیا۔ سلطنت روما کے مشرقی بازو کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی، چونکہ اس بازو کی سرحد سلطنت ایران سے ملتی تھی، اس لیے یہ ہمیشہ ایران کی حکومت سے الجھا رہا، اور پے در پہ جنگوں نے اس کو نچوڑ کر رکھ دیا۔ رومی اور ایرانیوں کے باہمی جنگوں میں جو چیز سب سے زیادہ افسوسناک تھی، وہ ان دونوں کی قومی عصبیت اور مذہبی جنون تھا، جو اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ انسانیت اور شرافت کی کوئی قدر ان کی نگاہ میں احترام کی مستحق نہ رہی تھی، اور مذہب و اخلاق کی پامالی کا خوفناک سے خوفناک منظر بھی ان کے دلوں کو پسیجنے کے لیے کافی نہ تھا۔ چنانچہ ایرانی بادشاہ خسرو پرویز نے جب فلسطین پر حملہ کیا تو اس نے عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو نذر آتش کر دیا، اور نہایت بے دردی سے عیسائی رعایا کو تیغ کر دیا۔ اسی طرح رومی سلطنت کے حکمران ہرقل نے جب شمال کی طرف سے ایران پر حملہ کیا تو اس نے بھی جوابی کارروائی کے طور پر مجوسیوں کے آتشکدوں کو برباد کیا اور لاکھوں ایرانیوں کا خون بہایا۔ رومیوں کی انہی سفاکانہ اور ظالمانہ پالیسیوں کی وجہ سے مشہور یورپی دانشور رابرٹ بریفورٹ نے لکھا ہے، رومی مملکت کی تباہی کا سبب وہاں کے روزافزوں خرابیاں، مثلا کرپشن، رشوت، جبر و استبداد وغیرہ نہ تھی، بلکہ اس کا اصلی اور بنیادی سبب فساد و شر اور حقائق سے گریز کی عادت تھی، جو اس سلطنت کے قیام اور اس کی نشوونما میں پہلے روز سے موجود تھی۔ یہ ایک بہت بڑی خرابی تھی، اور یہ سلطنت کے اندر جڑ پکڑ چکی تھی۔ کسی انسانی جماعت کی تعمیر جب کبھی اس طرح کی کمزور اور کھج بنیادوں پر استوار کی جائے تو اس کو گرنے سے کسی دانشور کی ذہانت اور کسی کارکن کی سرگرمی نہیں بچا سکی۔
چنانچہ اس ملک کی بنیادی خرابی اور ظلم و استبداد پر استوار تھا، اس لیے اس کا زوال و انحطاط اور خاتمہ ایک لازمی امر تھا، کیونکہ یہ بات ہر شخص جانتا تھا کہ رومی مملکت ایک چھوٹے سے طبقہ کے عیش و آرام اور راحت رسانی کا ذریعہ تھی، اور جمہور عوام نے ناجائز منفعت اندوزی اور رعایا کا خون چوس کر شاہی قومیت کے پودے کی آبیاری کرتی تھی۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ روم میں تجارت امانت داری اور عدل و انصاف سے ہو رہی تھی، اور یہ بات حکومت کی بنیادی خصوصیات میں سے سمجھی جاتی تھی، اور اس سے بھی انکار نہیں کہ حکومت اپنی طاقت، اہلیت اور قابلیت سے نیز اپنے عدالتی نظام میں ممتاز تھی، لیکن یہ تمام خوبیاں اور اچھائیاں حکومت کو تباہی کے گھڑے میں جانے سے نہیں بچا سکتی تھی، اور نہ ہی اساسی اور بنیادی غلطیوں کے انجام بد سے محفوظ رکھ سکتی تھی۔ رومی حکومت کا اپنی رعایا کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہ تھا، ہر طرف لوٹ کا سوٹ کا بازار گرم تھا، رعایا کے وسائل ترقی پر بندش تھی، ہر شخص حکومت کے ظلم و ستم کے آہنہ شکنجہ کے نیچے کراہ رہا تھا۔ اسی سلسلہ میں الفریڈ بٹلر کا بیان رومی حکومت کے رعایا کے ساتھ معاملات پر ان الفاظ میں روشنی ڈالتا ہے: مصر میں رومی حکومت کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ کہ جس طرح ہو سکے رعایا سے مال لوٹ کر حکام کو فائدہ پہنچایا جائے۔ رعایا کی بہتری، خوشحالی اور ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کا خیال کبھی ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آیا تھا۔ رعایا کی اخلاق کی درستگی اور تہذیب کی بہتری اور ان کی مالی حالت کو بہتر کرنے کے لیے انہیں کوئی فکر نہ تھی۔ مصر میں ان حکومت اور ان پردیسیوں کی سی تھی جو صرف اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے تھے، اور محکوم قوم کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے تک کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ مختلف کتابوں کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ رومی حکومت کا برتاؤ اپنی رعایا کے ساتھ نہایت سفاکانہ تھا۔ ان کے شہری اور انسانی حقوق کا غصب تھے۔ اکثر سرکاری ٹیکس ادا کرنے کے لیے وہ اپنی اولاد کو فروخت کرنے پر مجبور ہوتے تھے۔ غلام بنانے اور بیگار لینے کا ان میں عام رواج تھا۔ اسی بیگار سے رومی حکومت نے وہ ادارے اور کارخانے تعمیر کیے جو رومیوں کا کارنامہ سمجھے جاتے تھے۔ مختصر لفظوں میں یہ کہ رومی رعایا کے ساتھ ان کی حکومت بدترین نحوست اور سخت ترین عذاب تھی۔ ان دونوں حکومتوں کے اعلیٰ حکام کے سرپرست عیش پرستی اور شہوانی خیالات کا بھوت سوار تھا۔ ان دونوں حکومتوں میں مصنوعی تہذیب اور فریب زندگی کا ایک سیلاب امنڈ آیا تھا، جس میں ہر شخص گلے غرق تھا۔ عیش و عشرت کے سوا ان حکومتوں کے امراء اور وساء کو اور کوئی فکر نہ تھی۔ تکلفات زندگی اور سامان آرائش اور تعیشات کی ان کے ہاں وہ بہتات تھے جس کی قلم کو تاب نگارش نہیں۔ کسریٰ پرویز کے ہاں 12,000 عورتیں تھیں، 50,000 اصیل گھوڑے، محلات اور نقد و جواہرات کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ کسریٰ کا قصر ابیض وائٹ ہاؤس جو نشیروان نے بنوایا تھا، اس کی تعمیر میں رومی، یونانی اور اس زمانے کے دوسرے متمدن ممالک کے فن تعمیر کے تمام نزاکتیں اور عناصر صرف صرف کر دی تھی، اور 5 دالانوں پر اور بڑے بڑے گنبدوں پر مشتمل اپنی عظمت و جلال کی تصویر پیش کرتے تھے۔ ان کے سامنے کا حصہ 150 میٹر سے بھی چوڑا اور بلندی 40 میٹر تھی۔ اس قصر ابیض پر کتنی رقم خرچ ہوئی اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ مسلمانوں نے جب کسریٰ کے دار السلطنت مدائن پر قبضہ کیا تو اگرچہ پر یزدگرد اپنا بہت سا خزانہ، غلام کنیزہ اور مختلف سامان تعیش اپنے ساتھ حلوان لے گیا تھا، پھر بھی اس کے شاہی خزانہ سے مسلمانوں کو 30 کھرب دینار ملے تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت سا قیمتی سامان ملا جس کا اندازہ مورخین نے 20 کھرب دینار سے زیادہ لگایا ہے۔ تاریخ کے اوراق اس بات کی شہادت پیش کرتے ہیں کہ یزدگرد جب اپنے دار السلطنت سے بھاگا تو وہ اس عجلت اور پریشانی میں اپنے ساتھ جو کچھ لے گیا اس سے اس کی عیش و عشرت کا پتہ چلتا ہے۔ لکھا ہے یزدگرد اپنے ساتھ 1000 باورچی، 1000 گوئے، 1000 چیتوں کے محافظ، 1000 بازدار اور بہت سے لوگ لیتا گیا، اور یہ تعداد اس کے نزدیک ابھی بہت کم تھی۔ روپیہ اپنے ساتھ وہ کس قدر لے گیا اس کی تفصیل تو نہیں ملی، لیکن ان کے ہمراہیوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے کھرب روپیہ لے کر گیا ہوگا، اور اسی روپیہ کی وجہ سے وہ اپنے ہی ملک میں کئی سال تک بھاگتا رہا۔ آخر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک چکی والے کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اس وقت اس کی جیب میں 3 درہم بھی نہ تھے۔
مورخین نے کسریٰ کے اس فرش بہار جس پر بیٹھ کر امرائے ایران موسم خزاں میں شراب پیتے تھے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، یہ 60 گز مربع تھا، قریباً 1 ایکڑ زمین کو گھیر لیتا تھا۔ اس کی زمین سونے کی تھی جس میں جا بجا جواہرات اور موتیوں کی گلکاری تھی، جس میں پھولدار اور پھلدار درخت قائم تھے، درختوں کی لکڑی سونے کی، پتے حریر کے، کلیاں سونے چاندی کی اور پل جواہرات کے بنائے گئے تھے، گرد ہیرے کے جھدول تھے، درمیان میں روشنی اور نہریں بنائی گئی تھی اور یہ سب جواہرات کی تھی۔ موسم خزاں میں تاجار ان ساسان اس گلشن نے بے خزاں میں بیٹھ کر شراب پیا کرتے اور دولت کی ایک حیرت انگیز کرشمہ نظر آتا جو زمانہ نے کبھی اور کہیں نہیں دیکھا تھا۔ علامہ طبری نے نقل کیا ہے کہ اہل ایران سروں پر جو کھلاہ رکھتے تھے وہ کئی لاکھ کی ہوتی۔ انہوں نے اپنے خیال میں اپنا معیار زندگی اتنا زیادہ اونچا کر لیا تھا کہ ایک شخص اپنی ذاتی اور اپنے لباس کے کسی ایک حصہ پر اتنا روپیہ صرف کرتا جس سے پوری بستی پرورش پا سکتی تھی۔ چنانچہ ہر شخص کی ایک کھلا کی قیمت 1 لاکھ تھی۔ اس میں مختلف قسم کے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ شاہ حیرہ کسریٰ کا ایک عزیز تھا، اس کی کلا کی قیمت 50,000 اور رستم جو کہ کسریٰ کا وزیر دفاع تھا اس کی کلا کی قیمت 1 لاکھ تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان دونوں حکومتوں میں بہیمانہ طبقاتی نزاع، خود غرضانہ گروہ بندی، ملت کش مفاد پرستی، ظالمانہ سیاست، معاشی نامساوات اور جبر و استبداد اپنے پورے عروج پر تھا اور ہر طرف وحشت اور بہیمیت کا دورہ تھا۔ مشرق خراب مغرب ازاں بیشتر خراب، مشرق خراب مغرب ازاں بیشتر خراب، عالم تمام مردہ و بے ذوق و جستجو۔ یہ دونوں حکومتیں اگرچہ اپنے آپ کو متمدن و مہذب کہتی لیکن یہ تمدن و تہذیب جنگل کے درندوں کی ہے، نہ کہ شہریوں اور دیہاتوں میں بسنے والے انسانوں کی۔ اسی وجہ سے قرآن نے اس دور کی جاہلیت کا دور کہا، اور جس دور میں انسان نہ تو اپنے رب کو پہچانے اور نہ ہی دوسرے انسانوں کو اور نہ ہی اپنے آپ کو، تو وہ یقیناً جاہلیت کا دور ہے۔ تاریخ کے رپورٹر بتاتے ہیں کہ سلطنت روما کے معاشی حالات بھی ایران سے مختلف نہ تھے۔ یہاں بھی سلطنت کی آبادی 2 طبقوں میں تقسیم تھی، ایک عمراء اور جاگیرداروں کا طبقہ اور دوسرے عوام اور غرباء کا طبقہ، اور ان دونوں طبقات میں کشمکش ٹینشن تھی۔ عمراء اور رؤساء اقتصادی طور پر عام طبقے سے بلند و بالا اور زرعی زمینوں کے وسیع و عریض قطاعات کے مالک تھے، لہذا ان کے افراد کی اکثریت عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتی تھی۔ ان کو عیش و عشرت کے اسباب مہیا کرنے کے لیے غرباء کو ڈور ڈنگروں کی طرح دن رات کھیتوں وغیرہ میں کام کرنا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے وہ کئی نسلوں سے غربت و ناداری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وسائل رزق پر عمراء کی طبقہ کا قبضہ تھا، اس وجہ سے وہ دن بدن غریب سے غریب تر ہو رہے تھے۔ کوئی اس طبقہ کا پرسان حال نہیں تھا۔ اگرچہ ایران کے مقابلے میں یہاں علم کی کچھ روشنی تھی، کچھ درسگاہیں اور اسکول بھی تھے، بعض لوگ کسی فنون میں ماہر بھی تھے، جیسے میں ایک خاتون ہیپاٹیا فن ریاضی میں ماہر تھی۔ علم فلکیات میں پٹولیمی نے افلاطون اور پلوٹینس کے خطوط پر اپنا ایک مستقل نظام فکر تعمیر کیا۔ اس کے علاوہ یونانی اور عیسائی پادریوں کی معاشرہ پر خاص اثرات تھے، لیکن ایک سرمایہ دارانہ نظام معاشرت میں لوگوں کو سونے چاندی کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ علم و فن کی اس معاشرہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ عمراء اور خوشحال طبقہ کو ہر قسم کی سہولیات میسر تھی، جبکہ کاشتکار، دستکار اور عام مزدور ان تمام سہولیات سے ایک قلم محروم تھے۔ اس وجہ سے عمراء اور غرباء کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل تھی۔ البتہ غریبوں کے دل بہلانے کے لیے ملک میں جگہ جگہ سرکس، جنگلی رتھوں کی دوڑ اور جنگلی مقابلے ہوتے تھے جن میں شرطیں بھی لگتی تھی۔ اسی وقت خوشی میں غریب اپنا دل بہلا لیتا اور ہفتہ بھر کی معاشی دوڑ دھوپ کے رنج و غم کو کچھ وقت کے لیے بھول جاتا۔ معاشرتی نظام کا گہرا تعلق ملک کے سیاسی نظام سے ہوتا ہے۔ جب معاشرتی نظام مختلف طبقات میں منقسم ہو تو معاشی نظام میں بھی نشیب و فراز ہوتے ہیں۔ اگرچہ ملک کا معاشی اور اقتصادی نظام مخلوط قسم کا تھا، لیکن بڑی بڑی صنعتیں اور جاگیریں حکومت کے کنٹرول میں تھی، جس کی وجہ سے کاشتکار اور مزدور حکومت اور جاگیرداروں کی غلامی میں جھکڑے ہوئے تھے۔ ملک میں نجی کاروبار کی بھی اجازت تھی، لیکن نجی کاروبار کرنے والے بھی مختلف قسم کے ٹیکسوں میں اس طرح جھکڑے ہوئے تھے کہ حکومت کے ٹیکس ادا کرنے کے بعد ان کی حالت میں خوشحالی کی کوئی نوید نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں ہے کہ
سلطنت کا مالیاتی نظام انتہائی حد تک خراب تھا۔ اگر حکومت عوامی اقتصادیات کے اصولوں سے آشنا ہوتی تو اپنی رعایا کی خوشحالی کو مجروح کیے بغیر اپنی آمدنی میں بہت کچھ اضافہ کر سکتی تھی۔ جو ٹیکس لگائے جاتے تھے ان کی شرح بہت زیادہ تھی، پر اس کی وصولی کے لیے نہایت جبر و تشدد سے کام لیا جاتا تھا۔ حکومت تاجر پیشہ لوگوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی، اس کا جی چاہتا کہ وہ لوگوں سے زیادہ بلکہ سارا مالی چھین کر اپنا خزانہ بھر لے۔ زراعت آمدنی کا ایک اہم ذریعہ تھا۔ بازنطینی حکومت کے عہد میں زمین کے مالکوں پر اتنا بوجھ ڈالا جاتا رہا جو نہایت نامناسب تھا۔ زمین کا لگان زرعی پیداوار کے حساب کے مطابق نہیں لیا جاتا تھا، بلکہ زمین کی مالیت اور مالک کی حیثیت کے مطابق لیا جاتا۔ ٹیکس وصول کرنے کی ذمہ داری مجلس نمائندگان کے ارکان پر عائد ہوتی تھی۔ 7ویں صدی تک یہی دستور رہا کہ مجلس نمائندگان کے ارکان ٹیکسوں کی وصولی کرتے اور پھر اس حکومت کے خزانے میں جمع کر جاتے۔ جو لوگ لگان نہیں دیتے تھے ان کے حصے کا لگان اور ٹیکس ان نمائندگان کو اپنی جیب سے ادا کرنا پڑتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مجلس نمائندگان کے کئی ارکان بری طرح زیر بار ہو جاتے۔ کاشتکاروں پر اور بھی کبھی کسی طرح کی ذمہ داریاں ڈالی گئی تھی، جن میں سب سے زیادہ اہم ذمہ داری یہ تھی کہ حکومت کے ڈاکخانوں کے لیے گھوڑے، بگھیا اور لڑکے مہیا کرنا تھا۔ چوتھی، 5 اور 6 صدی کے کاشتکاروں کو زمین کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا تھا۔ اگر پہلا مالک زمین فروخت کر دیتے تو خریدنے والے کو وہ زمین کے ساتھ کاشتکار بھی منتقل کر دیے جاتے جو پہلے مالک کے وقت میں زمین میں کھیتی باڑی کرتے۔ گویا زمین کے ساتھ مزارع بھی فروخت ہو جاتے۔ ایک اور جگہ پر مقالہ نگار نے لکھا، اگر کبھی ناگوار موسم کے باعث فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی تو اس کے باوجود لگان اور زرعی ٹیکسوں میں کمی نہیں کی جاتی، اور جو شخص مالی تنگی کی وجہ سے لگان اور زرعی ٹیکس ادا نہیں کرتا تھا تو اس کے غیر منقولہ جائیداد بحق سرکار ضبط کر لی جاتی تھی۔ ان مالی مجبوری اور مالی مظالم کے باعث کبھی کبھی لوگ بغاوت کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں ایک بغاوت 532 عیسوی میں بھی ہوئی۔ اس میں صرف دارالسلطنت میں 30,000 نفوس کام آئے۔ یہ تو عوام الناس کی خستہ حالی اور ناداری کی ایک نامکمل سی تصویر ہے، لیکن اس کے برعکس شاہی خاندان اور ملک کی بیوروکریسی اور جاگیرداری اور رؤساء کی عیش کوسی اور لذت آفرینی کی داستانیں بڑھ کر آدمی کی عقل دھنگ رک جاتی ہے۔ ان کے عالیشان اور سربہ فلک محلات، دیوان خانے، شراب نوشی کی مجالس، عیش و عشرت کے ساز و سامان کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جبلہ بن الہیم غسانی کے بارے میں کتابوں میں مرقوم ہے کہ وہ جب شراب نوشی کے لیے مجلس جمع تھا تو اس کے نیچے فرش پر قسم قسم کے پھول، چنبیلی، گلاب وغیرہ بچھا دیے جاتے اور سونے چاندی کے ظرف میں مشک و عنبر لگائے جاتے اور چاندی کے تشتریوں میں مشک خالص لایا جاتا۔ اگر سرما کا موسم ہوتا تو عود جلایا جاتا اور گرمیوں کا موسم ہوتا تو برف بچھائی جاتی، اور اس کے ہم نشینوں کے لیے گرمیوں کا لباس فراہم کیا جاتا جس کو وہ اپنے اوپر ڈال لیتے۔ جاڑوں کے موسم میں سمور، قیمتی کھالے اور دوسرے گرم لباس حاضر کیے جاتے۔ جب معاشرتی اور معاشی حالات ایسے ہو تو اخلاقی حالت یقیناً زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سلطنت رومیہ کے اخلاقی حالت بھی ابتر تھی۔ یورپ کے ایک دانشور نے لکھا ہے، اخلاقی، جنسی اور کاروباری لحاظ سے رومی سلطنت کے باشندوں کی حالت قابل رشک تھی۔ ایک طرف تو رقص و سرود کی زبانی طور پر مذمت کی جاتی تھی، لیکن دوسری طرف قسطنطنیہ اور دوسرے بڑے شہروں میں بے شمار رقص گاہیں اور ڈانسنگ کلب موجود تھے۔ اگرچہ کلیسائے مخالفت اور اعلان کر دیا کہ ایکڑوں کو مسیح مذہب قبول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن اس کے باوجود بازنطینی اسٹیج پر ایکٹروں کی بھرمار تھی اور ان کے رقص و سرور کو عوام و خواص کی طرف سے بڑی پذیرائی بخشی جاتی۔ قانونی طور پر ان پر یہ قدغن تھی کہ وہ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، لیکن دوسری طرف ان کی جنسی خواہشات کی تسکین کا سامان کر دیا گیا تھا۔ ویلڈیوران نے اس بارے میں مزید لکھا کہ پروکوئس اپنی کتاب سیکرٹ ہسٹری میں لکھتا ہے کہ اس زمانے میں عملی طور پر تمام عورتیں بدکار تھیں۔ ضبط تولید، برتھ کنٹرول کے وسائل پر بڑی مستقل مزاجی سے تحقیق جاری رہتی تھی۔ اس زمانہ کے اطباء اور ڈاکٹر اپنی قرابادنیوں میں اس موضوع کا بڑی اہمیت سے ذکر کرتے۔ قحبہ خانے عام تھے، عصمت فروشی کا دھندہ اپنے پورے عروج پر تھا۔
جسٹینین اور اس کی ملکہ نے عصمت فروشی کو ختم کرنا چاہا۔ انہوں نے ملک میں عصمت فروشی کا دھندا کرنے والے مزدوروں کو قسطنطنیہ سے نکل جانے کا حکم دیا، لیکن انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔